تو معراج میں ایک بار نہیں 10 بار گئے. پہلی بار کعبہ قوسین و ادنا کی ملاقات تھی اور 9 مرتبہ 50 نمازوں کی تخفیف کرا کر 5 تک لانے کے 9 سفر تھے. 10 مرتبہ تاجدار کائنات معراج کی شب خدا کے حضور گئے. تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے سوال کیا. حضرت ابو ذر نے روایت کی, مسند امام احمد بن حنبل کی روایت دے رہا ہوں اور امام صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں انہوں نے پوچھا, بیان کیا آقا علیہ السلام کا. تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا, آقا کی زندگی میں ہوتا, تو میں آپ سے ایک سوال کرتا. قلت لأبی ذر قال عبداللہ بن شقیق لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ, میں آپ سے ایک بات پوچھتا. قال وما كنت تسألہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ بن شقیق اگر حضور کو دیکھتے تو تم کیا پوچھتے؟ انہوں نے عرض کیا کنت اسألہ هل رأى ربہ عز وجل. جب بار بار 10 بار جاتے آتے رہے ایک ہی بات پوچھتا, کیا حضور رب کو دیکھا, اس کا جلوہ کیا, یہ پوچھتا. حضرت ابو ذر فرماتے انی قد سألتہ, عبداللہ بن شقیق تم نے کیا پوچھنا تھا میں پوچھ چکا ہوں, میں نے پوچھا تھا. عرض کیا تو پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال سألتہ وقال قد رأیتہ نورا انا اراہ. صحیح مسلم کی عبارت تھی قد رأیت نورا انا اراہ, میں نے نور دیکھا, جس سمت سے بھی دیکھا نور دیکھا. اس پر علماء کو اختلاف ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ہے خدا کو نہیں دیکھا نور کو دیکھا. کسی نے کہا حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا اور نور کا جلوہ تھا. مگر امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث پاک حضور کی زبان سے اس گفتگو کی تصدیق و تشریح فرما دی. اس میں ارشاد ہے قد رأیتہ نورا انا اراہ, اے ابو ذر میں نے خدا کو دیکھا. حضرت عائشہ والی روایت میں حضور سے منسوب نہیں ہے بات, کسی نے نفی حضور سے ثابت نہیں کی. یہاں حضور نے زبان مبارک سے فرمایا میں نے رب کو دیکھا, جب دیکھا وہ نور تھا, جدھر سے دیکھا جلوہ نور تھا. اور دوسری حدیث حضرت عفان روایت کرتے ہیں بالغنی عن ابن ہشام یعنی معاذ انہ روا عن نبی کما قال حماد قال قد رأیتہ, انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا اور وہ جلوہ نور تھا. یہ رأیتہ کے ساتھ کلمات آئے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کے معراج کا وہ تیسرا حصہ تھا معراج کا سفر, جس میں آقا علیہ السلام کو بلا حجاب کشف حجاب ہو گئے, حجب اٹھا دیے گئے, ما زاغ البصر وما طغى کی شان دے دی گئی اور جلوہ حق بلا حجاب عطا کر دیا گیا اور آقا علیہ السلام رب کریم کو تکتے رہے. یہ وہ مقام تھا. ختم کر رہا ہوں آخری بات کہ جب جلوہ حق سامنے تھا اور حضور تک رہے تھے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور نے عرض کیا کہ مولا میں اپنی بندگی اور نیاز مندی تیری بارگاہ میں لایا ہوں. اللہ نے جواب دیا حضور کو دیکھ کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی مومنین پر اللہ سلام کرے گا جنت میں. ابن ماجہ حدیث آتی ہے کہ جنت میں جنتی ہوں گے, اچانک آواز آئے جی السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے اہل جنہ تم پر سلام ہو. جنت والے چونک اٹھیں گے, یکلخ چونک اٹھیں گے کہ کون سلام کر رہا ہے. یہ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. وہ یکان فَإِذَا رَبُّكَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, جلوہ رب اوپر سے آئے گا اور آواز آئے گی فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ, اہل جنت تم پر سلام ہو. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ قَالَ فَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ. پھر جب پردہ ہٹ چکا ہوگا, جب رب سلام کرے گا تو جنت کے عاشق اس کو تکتے رہ جائیں گے اور وہ اپنے عاشقوں کو تکتا رہ جائے گا اور تکنے والوں میں اور تکے جانے والے حسن میں کوئی پردہ نہ ہوگا. وَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ, ارے وہ مقام جو عاشقوں کو مومنوں کو جنت میں ہوگا کہ وہ سلام کرے گا اور وہ تکیں گے دیدار کریں گے. جو مقام امت کو جنت میں ملے گا وہ مقام مصطفیٰ کو معراج کی رات عطا کر دیا گیا کہ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے محبوب نبی تم پر سلام ہو. ارے جب جنت میں سلام کرے گا تو پردہ اٹھ جائے گا.
فینظر الیہم وینظرون الیہ، تو ایک دوسرے کو تک رہے ہوں گے اور ایک مستی اور بے خودی کا دیدار کا عالم ہوگا. جب اہل جنت جنت میں نشہ لیں گے دیدار کا، تو وہ مقام اور احوال جو ہماری امت میں مومنین کو آخرت میں وارد ہوں گے، آخرت میں حضور کو وہ درجات اور احوال اس زندگی میں شب معراج عطا کر دیے گئے. شب معراج عطا کر دیے. حضور کو سلام کہا، سامنے سلام کا، ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر میرے محبوب اور میری رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو جب حضور کو سلامتی کا تحفہ دیا، پیس، سیکیورٹی، پیس، ناٹ ٹیررزم. Terrorism was not gifted to Holy Prophet for his deen and for his ummah. The gift and present given to him in the Laylatul Miraj was the present of peace, present of love, present of affection, present of security. Love, not hatred. تو حضور عرض کریں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا آیا تو تنہا ہوں مگر تحفہ تنہا نہیں لیتا، امت کو شریک کرتا، امت کو شریک کرتا. تو یاد رکھ لے، اللہ کا تحفہ امت کے لیے نماز ہے، حضور کا تحفہ امت کے لیے سلام ہے. بس اللہ کا تحفہ امت کے لیے نماز ہے، السلام علینا، اور حضور کا تحفہ امت کے لیے سلام ہے. لہذا نماز بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو اور زندگی سلامتی کے ساتھ گزارا کرو.